ہیلو، السلام علیکم کفایت اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی کفایت اللہ بھائی، خالی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، خالی مطلب بھائی وہ ہاں یا نہ میں اس کا جواب آپ دے دیجیے گا۔ ہاں، کیا آپ نے مطلب کچھ اس ٹائپ کے الفاظ کہے کہ جو وہ یزید تھا، وہ شرابی تھا، یہ تھا، فلاں تھا، ڈھما تھا؟ نہیں۔ پکا بتا رہے ہیں؟ کنفرم ہے؟ ہاں 100%۔ ٹھیک ہے۔ ہاں بھیا آپ بولیے، ندیم خان صاحب۔ ہاں یہ تو گروپ میں امام زیدی کا کال پیش کرتے رہتا ہے۔ نہیں، ہاں تو ہاں تو آپ نے جب نہیں تھا تو کیوں پیش جو کرتا ہے؟ کفایت اللہ ہے وہ مطلب بھائی وہ گالیاں دیتے ہیں یزید کو ہاں اور شرابی پلیت شرابی، بالکل امام زیدی کا کال بار بار پیش کرتا ہے۔ اصل بھائی ایک منٹ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کس نے کہا کہ میں نے ایسا کہا؟ کیا آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں یزید کو، وہ اسکرین شاٹ ڈال دیا گیا، وہ گروپ میں وہ لڑکے سے بحث چل رہی تھی تمہاری، وہ اسکرین شاٹ ڈال دیا۔ میں نے کفایت اللہ بھائی میں نے آپ کا اسکرین شاٹ دیکھا تو مجھے مجھے ندیم میں جب ہم بولیں گے تو بیچ میں کوئی نہ بولے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے آپ مطلب بھائی اچھا مانتے ہیں برا مانتے ہیں یزید کو؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے دیا ہوں نا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے ان کو ایسا کہا ہے؟ میں نے اسکرین شاٹ دیکھا نا، تبھی تو پوچھا۔ میرا کامنٹ ہے اس میں کہ میں نے ان کو ایسا کہا۔ نہیں وہ شرابی آپ نے بھائی کو بولا کہ نہیں بولا؟ وہی تو پوچھ رہا پھر ہوں۔ کہتے آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ایسا بولا ہے۔ وہ تو ندیم خان نے، ارے بھائی جو ندیم خان بھائی نے آپ کو بتایا نا کہ یار وہ ایسا بول رہا ہے۔ کہتا ہے جب کوئی خارج تمہارے پاس خبر لے گا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ آپ کہہ رہے اسکرین شاٹ دیکھا ہوں میں تمہارا، تو اسکرین شاٹ میں ہے ایسا کچھ؟ ارے تم نے امام زیدی کا کال کائے کو پیش کیے تھے؟ بتائیے امام زیدی دیکھو نے جاہل بولا، امام زیدی کا کال کائے کو پیش کیا جب تیرا مانا جاکٹا یہ نہیں ہے تو؟ بھائی سب لوگ عزت کرتے ہوئے بات کرو۔ امام زیدی کا کال کرتے ہوئے بات کرو بھائی، آپ کی بحث نہیں ہو رہی۔ کوئی عزت نہیں کرتا، میں اس کو جاہل مانتا ہوں۔ تیرے جاہل ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ تیری بیوی تیرے کو جاہل مانتی ہے، تو اس کی بیوی کو جاہل مانے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یار بھیا ایک منٹ، میں نے آپ کو کیا بولا تھا؟ یہ آدمی منہج والا نہیں ہے، اس کو نکالو، یہ منافق ہے، تکیہ کر رہے ہیں، یہ تکیہ کر رہے ہیں، یہ تکیہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف گروپ میں بولتا ہے امام زیدی کا نام لے کر۔ ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ وہ کفایت اللہ بھائی، ہاں بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں، چلیے ان کو بیچ سے ہٹائیے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یزید کو آپ اچھا مانتے ہیں برا مانتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں سکوت اختیار کرتے ہیں؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ اخلاق نے مانا ہے ویسا ہم مانتے ہیں۔ اخلاق نے کیا مانا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں وہ کوئی برا اچھا آدمی نہیں ہے۔ ہم کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کرتے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا لعنت اللہ القاذبین، جو تو بھی اللہ کی لعنت ہو، منافقوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو جو لوگ اس میں آتے ہیں نا وہ آٹومیٹک شمار ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، تو جاؤ جو پتہ لگانا نا تمہیں ان پر لگاؤ۔ دیکھو جاہل کی اولاد کیا بول رہا ہے، امام ابن تیمیہ کا نام لے کے جھوٹ بولا۔ امام ابن تیمیہ تو اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اس کو جنت کا حقدار بتا رہے ہیں، 12 خلفاء میں سے بتا رہے ہیں، اور اچھے نہیں ہیں 12 خلیفہ، اچھے نہیں ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے امام ابن تیمیہ جنت کی بشارت کا حقدار بتا رہے ہیں، اسے 12 خلیفاؤں میں شمار کر۔ اچھا سن نا، سن تو گھبرا گائے گورے، ہم تیرے کو حوالہ دیں گے نا۔ اللہ بھائی ایک منٹ سن تو لو، یہ جھوٹ بولا ابن تیمیہ کا نام لے کر۔ اگر میں اسکین دے دیا تو مطلب جینا یہ وہی انجینئر کی اولاد ہے، اس کی سمجھ سے سمجھتا ہے۔ دیکھو کیسے بھاگ رہے، کیسے بھاگ رہے۔ ارے اس کو روکو نا۔ وہ کفایت اللہ بھائی ایک منٹ چپ تو رہو بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں، ارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں ندیم خان بھائی، کفایت اللہ جو بھی بولتا ہے اس کے پاس اس کا میرے پہ حوالہ اسکین کے ساتھ ہی رہتا ہے، اگر اس نے اسکین پڑا ہوگا تو آپ کو بھیج دیتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سنے نا اس نے آپ کو کیسے گھمایا، سنے آپ کو بھائی، اس کو بیچ میں پھر بولا اس نے۔ ارے کفایت اللہ بھائی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ چپ ہو جائیے نا۔
ابو بھائی آپ نے اس سے سوال کیے کہ بھائی آپ یزید کو اچھا مانتے ہو برا مانتے ہو سکوت اختیار کرتے ہو. اس نے کیا بولا آپ کو کہ جیسا اسلاف مانتے ہیں. اب اسلاف کا موقف جو عام ہے وہ کیا ہے؟ سکوت والا ہے کہ نہیں ابو بھائی؟ سکوت میں کیا ہوتا ہے نہ اچھا بولیں گے نہ برا بولیں گے. سنیں نہ اچھا بولیں گے نہ برا بولیں گے. پھر یہ بیچ میں بولا ارے کفایت اللہ بھائی ابھی ہم آپ کو بھی پورا بولنے کا موقع دیں گے پیارے بھائی. سکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اچھا بولیں گے نہ برا بولیں گے. ہوتا نا. لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ جیسے کوئی یزید کے بارے میں بات کرتا ہے تو گروپ میں امام ذہبی کا قول وہ شرابی تھا وہ فاسق تھا یہ تھا تو یہ زبان کینچی کی طرح چلاتا ہے اور پھر ناٹک کیا کرتا ہے سکوت کا. یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی؟ یہ دونوں باتیں بولے کہ ہاں جنت کی بشارت کا مستحق ہے. اس کی یہ نیکی بھی امام ذہبی نے گائے ہیں. اس کی ایک نیکی ہے. وہ کیا نیکی ہے؟ وہ جنت کی بشارت کا مستحق ہے. وہ امیر المومنین خلیفہ ہے. وہ قسم دنیا پہ حملہ کرنے میں جو مستحق اس کا بنا ہے نا وہ مطلب جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے. کون مجھے بولنے دیں آپ خاموش رہو. ہاں تو افو بھائی ذرا آپ پوچھو سکوت کے اوپر. ایک منٹ کفایت اللہ بھائی ایک منٹ ہم کو بس اتنا بتا دیجیے. جیسے ہمارا میرے بھائی ماننا ہے موقف ہے کہ یزید کے معاملے میں ہم واقعی میرے بھائی پچھلے 6 سالوں سے بالکل خاموش ہیں. نہ ہم نے کبھی کسی آڈیو میں ان کو اچھا بولا نہ کبھی کسی آڈیو میں ان کو مطلب بھائی وہ لالتان کیا. میں بالکل خاموش رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی اسکین اگر ان کی بھائی وہ اچھائی میں آتا ہے تو بھی پوسٹ نہیں کرتا ہوں اور کوئی ان کے اوپر بھائی وہ لالتان کا آتا ہے میں اس کو بھی ایک دم مطلب بھائی میں کہیں شیئر نہیں کرتا. میرا یہ ماننا یہ خاموشی کا ہے. اب آپ اپنا بتائیے. میرے تعلق سے نہیں بول رہا. یزید کو ہم بھی یزید کے معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہیں. نہ ان کو اچھا کہتے ہیں نہ ان کو برا کہتے ہیں. رہی بات پوسٹ وغیرہ کرنے کی تو جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر پوسٹ کی جائے تو وہاں ہم پوسٹ کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو ایسا بول رہا ہوں. وہ اسلاف کے قول ہے جن کو فتویٰ لگانا ہے ان پر فتویٰ لگائے. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تو ان کے تعلق سے کئی لوگوں کا مطلب کئی لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا. کئی لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ مطلب دلائل نہیں ہوتے پوسٹ وغیرہ. میرے پیارے بھائی یزید کے معاملے میں تو مطلب بھائی اسٹارٹنگ سے علماء میں اختلاف ہے نا. ارے سکوت ہوا کیا اس سے پوچھو نا. جب کچھ کر دے رہا برائی ہے تو سکوت کدھر ہوا؟ یہ ندیم جو بول رہا ہے نا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. جی بولیے. ارے اس سے پوچھو نا سکوت کدھر ہوا؟ جب تو پوسٹ کر دے رہا برائیاں تو سکوت ہوا کدھر؟ کیوں دھوکہ دے رہا تکیہ کر رہے؟ خاموشی رہنا. ارے ندیم بھائی آپ چپ رہیے نا. ہم پوچھیں گے نا پہلے اس کو بولتے ہیں بھائی کو اپنے. میں تو نہیں بتا دیا کہ میں جو ہے سکوت اختیار کروں نہ اس کو اچھا کہتا ہوں نہ برا. رہی بات پوسٹ وغیرہ کرنے کی تو کئی لوگ گروپ میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتا پوسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. ڈبیٹ چلتی ہے وہ دلائل مانگتا ہے لوگ نہیں دے پاتے. میرے پاس اویلیبل ہے موجود ہے. ہم چیک کر کے رکھے ہوئے ہر کچھ. ان کے تعلق سے میں بہت کم پوسٹ کی ہے. ایسا اگر پوسٹ میرے پاس اویلیبل ہے کہ مطلب کیا بتائیں تو وہاں پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے نا وہاں پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں پوسٹ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں کفایت اللہ بھائی اگر آپ ان کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں اور کوئی اسلاف ان کو دوسرا سمجھ رہے ہیں تو آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسا اسکین آپ ان کو بھیجیے نا. ہم تو بول رہے ہیں کہ ہم سکوت کیا کرتے ہیں. تو یہ کیسے سکوت ہے بھائی؟ یہی تو میرے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کفایت اللہ بھائی دیکھیے وہ ندیم بھائی ہنسو مت. دیکھو کفایت اللہ بھائی ہمارا بھائی ہے. مجھ سے اوپن بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. آپ بیچ میں نہ ہنسو. ارے بھائی اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے نبی بھی ان کی بات سے ہنس دیا کرتے تھے. یہ جو جھوٹ بول رہا ہے نا یہ جنت کی بشارت ان کے پاس کوئی دلال نہیں ہے. اجماع ہے. ہمیں آگے جتنے اجر میں اجماع نقل کیے فتح الباری میں شامل کرتا ہے. یہ ندیم بھائی ایک چیز بتا دیں ہم اسی لیے آپ کو لائن پہ لیتے نہیں جب آپ یا مطلب ہماری بھی بات نہیں مانتے. میرے کو کنفیوژن ہے میں پہلے پوچھ لوں نا پھر آپ لوگ آرام سے اپنا خود سے فون کر لینا آرام سے بات کر لینا. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مان لو میری کسی بریلوی سے بات ہو رہی ہے اور میرے کو ثابت کرنا ہے کہ نبی کو علم ہے بھائی وہ نہیں تھا تو میں اس کو جو اسکین بھیجوں گا جو میرا ماننا ہے نہ کہ میں والا اسکین بھیج دوں گا کہ نبی کو علم غیب تھا. تو اسی طریقے سے آپ اگر اس کو وہ نہیں مانتے ہیں تو والا اسکین آپ نے بھائی کائے کے لیے بھیجا تو یہ تو سکوت آپ کا ٹوٹ گیا نا. بھائی ایک بات سن لو. میرے تعلق میں پرسنلی میں اپنے تعلق میں بتاتا ہوں
कहीं पर ऐसी भी ग्रुप है मेरे पास जहाँ पर अहले हदीस कई लोग मतलब है अहले हदीस के जो बरेलवी को कोई तबर्रा करते कुछ गलत बोलते तो बरेलवी के हक में भी मैं मतलब पोस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हक में करता हूँ। मेरी बारी कब आएगी? लेकिन वो चीज करते होंगे ना जो आपका अकीदा है, मनहज है। अरे अपू भाई मेरी बारी कब आएगी? तुम ही बात करते रहोगे। गलत। अरे अभी हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आप परेशान न होइए, 1 मिनट खाली आप इंतजार कीजिए। जी आप बोलिए। बता दो दिए नाम करते रहेंगे, जिनको जो करना है कर लो। अच्छा ठीक। हाँ अब आप बताइए नदीम खान भाई, जब ये कह रहे हैं कि इनका मानना वो नहीं था, वो उन्होंने किसी को स्कैन देने के लिए भेजा, तो आप मतलब जबरदस्ती उनके ऊपर ये कह दिए। देखो पहली चीज तो शराबी कह रहा है। जरा खामोश करवा लो, अब इसको खामोश करवा लो जरा। 300 एक मिनट मेरी बात सुनो। 300 जो इन्होंने दिया है ना, कहो उस ग्रुप का 2-3 स्क्रीनशॉट बना के भेजे, नहीं तो मैं आपको देखता हूँ। अरे इसको खामोश करा दो ना, तुम मेरे से बात कर रहे हो यार, तुम उसूल तो रखते नहीं सामने। मुझे बोल लेते उस ग्रुप में मैं भी मौजूद था, वो बंदा दलील मांग रहा है, ठीक है। जब दलील मांगा ना तो जिससे मांगा जा रहा है शायद उसके पास नहीं है या उसके पास रहते हुए बीजी से। अरे यार फिर तुम ज़्यादा मेरे से बात करते दिया उसको। अच्छा ठीक है। अरे वो हम समझ गए किफायतुल्लाह। हाँ आप बताइए नदीम भाई, जब ये कह रहा है अपनी परेशानी बता रहा है। हाँ चलिए पहली चीज हाँ मैं समझ गया। आप पहली चीज तो इन्होंने जो सुकूत की तारीफ की इस पर उसका अमल नहीं था, है ना। दूसरी चीज इसने आपको झूठ बोला है। ये अल्लाह की कसम खाकर बोले कि जब वो ग्रुप में बात कर रहा था तो यजीद शराबी ऐसी किसी ने उससे दलील मांगा था जो इन्हें दे दिया बीच में। उसकी और तलहा की बहस चल रही थी, ये बीच में आके हवाले डाला। किसने मांगा इससे? अल्लाह की कसम खा के पूछवाओ, नहीं तो 10 फकीरों को खाना खिलाएगा झूठी कसम खाने पर। पूछो। मुझे याद है मैं क्या बोल रहा हूँ। पूछो किसने तेरे से ग्रुप में ये हवाला मांगा था? जो तूने बोला ना कि जब कोई हवाला मांगता तो मैं दे देता हूँ। नहीं मांगा भाई, अगले इंसान से मांगा, मैं तो खुद बोल। अरे तो अगले इंसान ने तेरे से नहीं मांगा, तेरे को इल्म गए क्या? तो तू काय को बीच में जा रहा है यार? समझ रहे हो तू भाई? समझ गए? मैं दूंगा। इसने झूठ बोला। दूसरा इससे किसी ने ग्रुप में नहीं मांगा था, ये बीच में आके कमेंट किया था। नदीम भाई हम आपको बता रहे हैं, देखिए सीन समझ गए। भाई सब लोग चुप हो जाओ भाई, हमारे सीन समझ में आ गया। मामला ये चल रहा था, तलहा भाई की कोई से बात चल रही थी, तो तलहा भाई से वो स्कैन मांग रहा था। कोई मांगा नहीं, देखा वो उनकी बहस चल रही थी, किसी ने कुछ नहीं मांगा, झूठ बोल रहे। सही अल्लाह की कसम खाए ना, खाए अल्लाह की कसम। किसी ने मांगा था? हाँ मैं खाता हूँ। खा बोल खा के बोल। अल्लाह की कसम खा जल्दी पहले। कसम कभी खाना जब सच्चे हो ना। अरे 10 झूठी कसम खाएगा, 10 फकीरों को खाना खिलाएगा। अरे मेरे भाई मैं खाता हूँ। अरे तो खामोश रहता कब तक रहूंगा मैं। अच्छा हमारे कहने का मतलब ये देखिए, नहीं खाने तो उसको रुको अभी उसको खाने दो। हाँ मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ग्रुप में मुझसे बात नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो झूठ बोला, कसम घुमा दिया। अभी झूठ बोला कि मैं से मांगने वाले को मैं देता हूँ और अभी घुमा दिया बात को। तो बोलने देगा सबको। अबे चुप है पलीत की औलाद। अभी तेरी नस्ल में कोई इल्म वाला नहीं होगा। अबे मेरे जैसा तेरी नस्ल में कोई इल्म वाला नहीं होगा, जाहिल की औलाद। अरे भाई हमें बहुत तकलीफ होती है, इस तरीके से बात नहीं कुछ नहीं, वो तो उसकी औकात याद दिलाना। नहीं औकात की बात ही नहीं है भाई, इस तरीके से बात न कीजिए। अरे वो साला सुकूत का माना वो इंजीनियर की नस्ल से पेश कर रहे हो, तुम उसकी खामोशी से सुन रहे हो। जाहिल की औलाद, सुकूत का माना किसी ने पेश किया है? देखिए ठीक है, देखिए हमें जो समझना होता है समझ जाते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं करते। तो वो जाहिल की औलाद में जो बोला तुम खामोश हो। मुझे भाई कफायतुल्लाह भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नदीम भाई आप एकदम चुप रहिएगा। अरे वो मुझे जाहिल बोले, तुम सुन रहे हो तो उसके तुम क्या वो चमचे उमचे हो क्या? अरे भाई मेरे समझी में आ रहा, दोनों लोग एक साथ बोल लो, कौन क्या बोल रहा है क्या। अरे वो मुझे जाहिल पहले बोला, तुम सुने कैसे? पलीत की औलाद, वो तलाक चंदा खाने वाला साला बेकारी बोला। मैं तो तुझे मानता हूँ जाहिल। देखो फिर बोलो कोई जातियात पे हमला ना करे। तो ये चूतिया बना रहे हैं। सुकूत का माना इंजीनियर की अक्ल से समझा रहा है, इसके बाप ने समझाया था सुकूत का माना। किसने समझाया जाहिल की औलाद तेरे को सुकूत ऐसा होता है? एक मिनट मेरे को तो बात कर लेने यार, यही गलत चीज है। मतलब हम ही फोन लगाते और सालों को हम ही को नहीं। तुम इतना नरम बनते हो ना, इसलिए सामने वाला वो भटता है। उसको पूछा जाहिल की औलाद जो सुकूत का माना तेरे को समझाया किसने? मोहम्मद तेरे जुबैर अली ने समझाया सुकूत होता है ऐसा? किसने समझाया? आलिम का नाम बता। अरे भाई अब आप ही लोग आपस में मिल लो,
आइंदा अरे मैं पूछो कभी ना फोन उससे, नहीं ये करूंगा। सुकूत का माना कौन से आलिम से सीखा तू? तो भैया मेरे को बात करने देंगे तभी तो मैं मेरे भाई बात करूंगा। अरे इतनी फेकम छाप कर रहा है, तुम पूछ ही नहीं रहे उससे यार। तो भैया अल्लाह के बंदे मेरे को बोलने का टाइम भाग गया देंगे क्या? या मैं नई लाइन पे है भाई। हाँ पूछो पूछो जरा, ये सुकूत किसने समझाया ऐसे सुकूत होता अब तू कुत्ते की तरह भोग रहा है तो मैं क्या बोल दूं? है? नहीं, मैं शेर की तरह डकार रहा हूँ, कुत्ते जैसा तू भोग रहा है। शेर पिल्ले और कुत्ते के पिल्ले जैसा। गाय ये मैं सब। शेर हूँ, तू कुत्ते का पिल्ला है। नदीम भाई एक मिनट प्यारे भाई सुन लीजिए। तू अपने थूक के चाटने वाला 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, इसमें का मुनके से साबित कर दूं मैं। आपको बता रहे हैं। देखिए अब भाई एक लाइन हमको बोल लेने दीजिए, फिर इंशाल्लाह आप दोनों को मौका देंगे। देखिए भाई हमें जहाँ तक लगता है कफायतुल्लाह भाई वो उनका मानना इस मौकफ में अभी थोड़ा चेंज हो गए हैं। वो मतलब भाई ओपनली तौर पे तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसको मतलब भाई वो बुरा मानते हैं, लेकिन दिल के कहीं ना कहीं मतलब किसी कोने में उसको बुरा मानने लगे हैं। क्योंकि इनका वाला मतलब भाई स्कैन भेजना कि वो शराबी था या वो था, तो ये इस चीज का सबूत है कि ये भले मुंह से ना कहें लेकिन दिल के कहीं ना कहीं मतलब किसी कोने में मानते हैं उसको बुरा। सही पकड़े तुमने। इसीलिए आदमी ऐसी मेरे भाई चीजें भेजता है। जो मिसाल दिए थे ना इल्म गैब वाली, वो एकदम मिसाल सही थी कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो मैं नहीं वाली दलील दूंगा, हाँ वाली दलील नहीं दूंगा। मुझे उल्लू बना रहे देंगे नहीं उल्लू देखिए नदीम भाई उल्लू बनाने की बात ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दी है, वो चाहे तो जो भी मेरे भाई बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि यजीद की बैत हमने किताब और सुन्नत के मुताबिक की है। अब्दुल्ला बिन उमर के नाम कहीं सहाबी ने वही यजीद की बैत तोड़ी है, जाहिल है, मतलब उस बुखारी में तुझे वो नजर नहीं आता? क्या 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 हदीस नंबर बताओ, हदीस नंबर बताओ। एक मिनट चुप रहो, सही बुखारी हदीस नंबर बताइए। हाँ बोल। 71 सही बुखारी पर पूरी हदीस कितने तोड़ी कितने तो? एक मिनट सही बुखारी हदीस नंबर 71 पर पूरी 71-11। एक मिनट को हाँ पहले दावा सुनो, दावा सुनो। नहीं 7111। इसका पहले उस पे दावा सुनो और फिर एक मिनट चुप हो जाइए, दोनों लोग चुप हो जाइए भाई, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं हदीस। झूठ बोलता है भाई ये बुखारी। हदीस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों लोग चुप हो जाओ, ठीक है? इब्ने उमर का बैत हम भी मानते हैं, लेकिन भाई थोड़ी भी है। अरे स्टार्ट हो गई हदीस, स्टार्ट हो गई भाई, चुप हो जाओ। मोहम्मद बोलो। عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافع نے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ اور دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7111۔ بھائی یہ تو سپورٹ میں حدیث ہے میرے بھائی یزید کے، ان سپورٹ بھی ہے کیسے؟ ہاں شروع میں الفاظ ہے جب اہل مدینہ نے یزید کا انکار کیا۔ یہ کون تھے اہل مدینہ؟ ایک منٹ چپ رہیے۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافع نے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ارے بھیا پوری حدیث میرے بھائی آپ کے نہیں آئی کہ سمجھ میں؟ مجھے اہل مدینہ نے جب انکار کیا، کون انکار کیا؟ اہل مدینہ کون تھے؟
تو وہی تو پوری حدیث تو سننے دیجیے، آپ خالی آپ اپنے مطلب کا ارے پہلے اس سے دعویٰ تو سنو، اس سے دعویٰ تو سنو پہلے. یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، مذاق حدیث کے ساتھ. دعویٰ کیا ہے بول؟ تو مذاق کر رہا ہے. ہاں بول، تیرا دعویٰ بولے. نہیں کفایت اللہ بھائی ایک منٹ دونوں چپ جائیے. ایک بار ٹھنڈے دماغ سے اردو کی حدیث، چلیے عربی تو بہت چیز ہے، اردو کی حدیث ایک بار پھر سے غور سے ایک دم بھائی اس کو سنیے. ارے بھائی میں 10 بار پڑھ چکا ہوں وہ حدیث. دعویٰ کرنا، دعویٰ حدیث پہ، حدیث میں کیا ہے دعویٰ کر. جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے. اور دیکھو مدینہ والو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7111. بھائی یہاں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو بیعت کو توڑے گا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. توڑا دیے صحابی رسول نے. کون صحابی رسول ہے؟ صحابی رسول اس حدیث کی تصریح آئی ہے دوسری حدیث میں. ارے میرے بھائی بخاری کی حدیث میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیک مرد ہیں. دوسری حدیث لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک مرد دوسری ہیں. حدیث لو نا، دوسری حدیث میں اس کی تصریح آئی ہے. تیرا حدیث لو، حدیث لو اس سے. بتائیے بولنے اس حدیث میں جو ہے نا تم لوگ مکاری والا کام کر رہے ہو اس حدیث میں. اچھا تم محمدین دو لو، مجھے بولنے دو ایک منٹ. شروع میں حدیث کے الفاظ ہے جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کا انکار کیا. میں تم سے سوال کرتا ہوں یہ اہل مدینہ کون تھے؟ اہل مدینہ اس دور کے مسلمان تھے، تابعی تھے. ابھی جاہل صحابی رسول تھے، پاگل آدمی. اس حدیث کی تصریح ہے دوسری حدیث میں، تو اس میں دوسرے صحابی کی بیعت کر رہے ہیں لوگ یزید کو چھوڑ کر. میں تجھے وہ بھی حدیث دوں گا، وہ بھی حدیث دے بخاری دے. جلدی حدیث نمبر بول. تجھ کو اسکین دوں گا اس کا. یہ دیکھو بہانہ بنا ہے. او بھائی ندیم بھائی تھوڑا ٹائم اس کو بھی دو تاکہ وہ بھی یہ بہانہ مارا نا. ابھی یہ حوالہ اس کو یاد تھا، وہ حوالہ یاد نہیں ہے. یہ مجھے یاد کرنے بتا دیا، میں تو خود مان رہا ہوں اس بات. نہیں صحیح بات ہے. اچھا یہ بولو، سنو ابو بھائی، یہ حدیث کی جو انہیں شرح بیان کیا، یہ کون سے اہل حدیث عالم نے 1400 سال میں بیان کیا جو بیان کر رہا ہے؟ تو جو بیان کر رہا ہے کون سے 1400 سال میں؟ کفایت کی کتاب پڑھ لے، یزید بن معاویہ. ارے بھائی کفایت اللہ بھائی محدث وغیرہ نہیں مانتا، سمجھا؟ ابے عالم پیش کر رہا ہوں نا میں، تو پیش کرنا چاہیے. کفایت اللہ بھائی میں اس کو کچھ نہیں مانتا. کفایت اللہ بھائی میرے نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ تو اپنی بیوی کو بیوی نہیں مانے تو ہم کیا کریں؟ چپ ہو جائیے بھائی. ندیم بھائی چپ ہو جائیے. اس کا جو ہے مطلب منہجی تو کفایت اللہ بھائی بولتے ہیں. جی کفایت اللہ بھائی سنیے. ارے سنیے پیارے بھائی مطلب جو ہے نا اختلاف کیا کہ لوگوں سے چلتے. ارے سنیے، ارے بھائی کفایت اللہ بھائی سن تو لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیے، جو یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے اوپر کی لائن سے آپ اپنا سپورٹ بھائی وہ حاصل کر رہے ہیں، نیچے کی لائن سے وہ میرے بھائی کچھ اور ثابت ہو رہا ہے. تو کوئی دیکھیے اپنا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیچا دکھانا. ٹھیک ہے آپ بھی میرے بھائی ہو. ایک منٹ مجھے بولنے دے، میں پوری بات بتاتا ہوں اس حدیث کے تعلق. جی بولیے. ہاں بولیے آرام سے. حدیث کے جو الفاظ ہے کہ ابن عمر نے ان سے بحث کی ہے، یہ اس سے ہم انکار نہیں کرتے. ہم نے خود بھائی اس حدیث کے سپورٹ بریلویوں دیوبندی کئی لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ہم نے خود پوسٹ تیار کر کے اس حدیث سے بھیجا تو وہ وقت گروپ میں کہ دیکھو تم جان تان کرتے ہو اس سے ابن عمر نے بیعت کی ہے. ہم کوئی مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ کئی صحابی رسول نے بیعت بھی توڑی ہے. شروع کے الفاظ ہے جیسے اہل مدینہ نے صحابی رسول کے الفاظ ہے کہ اہل مدینہ کے الفاظ ہے. میرے بھائی سن خاموشی ذرا، میں پوری بات بتا رہا ہوں. ندیم بھائی چپ ہو جاؤ بھائی، بولنے دو اس کو بھی، اس کا بھی حق ہے. ہاں بولو. یہ جو شروع میں جو الفاظ ہے نا اہل مدینہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا، یہ کوئی تابعی نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے جس میں یزید کے دور میں صحابہ پر بیعت کر رہے لوگ، صحابی پر بیعت کر رہے ہیں، مطلب صحابی وہ بیعت ہے. اس میں پورے الفاظ ہے صحیح بخاری میں. اس حدیث کی دوسری جگہ تصریح آئی ہے، اس سے معلوم چلتا ہے کہ یزید کے زمانے میں یزید کے علاوہ بھی صحابی
की जो है ना बैत हो रही थी। वो हदीस मैं भेज दूंगा, मेरे पास इसके ना मैं खुद पढ़ चुका हूँ अपने हाथ से। वो हदीस सही बुखारी में ही मौजूद है। नहीं चलिए ठीक है। अब आप बताइए नदीम खान भाई, क्या इसने जो इस हदीस की तशरीह किया है कि अहले मदीना से ताबई मुराद नहीं है बल्कि सहाबी मुराद है, तो देखो फिर बीच में इसको 7 महीने में पैदा हो गया था। अरे कफायतुल्लाह भाई देखिए, जब आपको पूरा बोलने का मौका दे देते हैं तो उनको ही बोलने दीजिए, फिर आपको फिर दे देंगे मौका। इस हदीस में जो है कि अहले मदीना ने, तो इससे सिर्फ सहाबी मुराद है, ताबई नहीं है। वो लोग नहीं है जो फितना फैलाने के लिए, जो हजरत उस्मान के जमाने में फितना फैला, हजरत उस्मान को शहीद कर दिए, वो ताबाई दरिंदे मुराद नहीं है, सिर्फ सहाबी मुराद है। 1400 साल में कौन से अहले हदीस आलिम ने इसकी शरह किया है, कौन सी शरह में इसने ये पढ़ा है, उसका हवाला पेश करें। पहला सवाल लीजिए, सवाल का जवाब इससे। मैं जवाब दूं? जी बोलिए। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। इस हदीस की तशरीह दूसरी सही बुखारी में आई है कि हदीस मैं आलिम का हवाला पूछा हूँ, आलिम का जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। ये इंजीनियर है क्या? ये जवाब देगा, इंजीनियर है? अरे भाई बोलने दीजिए, क्यों, उसका भी हक है, वो भी मेरे भाई। तो उससे आलिम का सवाल पूछा गया, आप बोलो ना, आलिम पेश करना। तो जब वो जवाब नहीं देगा तब पकड़ करेंगे ना, अभी उसको बोलने तो दीजिए। मैं वहीं पर इस हदीस की मैंने जो कहा ना सहाबी मुराद है, वो सही बुखारी से साबित है। यजीद के दौरे में लोग सहाबा की बैत कर रहे हैं, यजीद की नहीं कर रहे, सहाबा की बैत कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि सिर्फ सहाबी मुराद है, मैंने सिर्फ का अल्फाज नहीं कहा, मैंने कहा सहाबी मुराद है। ये कहना कि सिर्फ सहाबी मुराद है यजीद की, मतलब सिर्फ आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ सहाबी मुराद है। वहाँ सही बुखारी की हदीस की तशरीह में सही बुखारी की हदीस। अरे कफायतुल्लाह का कहने का मकसद ये कि सहाबी भी मुराद है, ताबई भी, मतलब अहले मदीना में सहाबी भी है, ताबई भी है। अहले मदीना में ताबई भी आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन ताबई वही कहने मतलब सहाबी भी बैत तोड़ना चाह रहे थे, ताबई भी बैत तोड़ना चाह रहे थे, उनको अहले मदीना कहा गया। भाई जो सवाल था कि इस हदीस की शरह तेरे को कौन सा आलिम ने समझाया, वो तो जवाब ही नहीं दिया। नहीं फिर नहीं मेरा ये सवाल ये, तो क्या अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले मदीना के जो सहाबी थे और जो ताबई थे, क्या उनसे ताल्लुक अपना तोड़ लिया था? हाँ, उन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया, उन्होंने उससे मतलब ये इख्तिलाफ करके उन्होंने मतलब बैत की। कौन से सहाबी से ताल्लुक तोड़ा जिन्होंने बैत तोड़ी? सही बुखारी में मौजूद है। हाँ, तो दूसरे साहबी के, अरे कौन से सहाबी से उन्होंने ताल्लुक, उन्होंने कहा ना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भी है हदीस में, इब्ने जुबैर है गालिबन, और भी दूसरे सहाबी है। इब्ने जुबैर ने बैत ही कब की थी जो तोड़ेंगे? झूठ बोला इब्ने जुबैर में। इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत मेरे भाई कब की थी, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैं भाई इसका हवाला मैं दूंगा, ये मेरे जितने है, मैं इसके ये 1400 साल में सबसे बड़ा झूठ बोला इसने। तला का भी बाप है झूठ बोलने में। अरे भाई दोनों लोग सुन लीजिए पहले, मुझे यजीद के मामले में ज्यादा चीजें नहीं पता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना मैं बोलना ना उनकी तरफ। अपू भाई अगली ऑडियो यहीं से बनाएंगे कि इब्ने जुबैर ने यजीद की बैत करके तोड़े थे, है ना? इसने बोला ना, मैंने अगली ऑडियो देखो फिर वो कर गया कि शायद इब्ने जुबैर है, शायद हो सकता है। अल्फाज सुन जाइए, मतलब इसको कुछ मालूम नहीं है, फिर बोलता है कि इब्ने जुबैर ने तोड़े। अरे तो जरूरी तो है ना, हर आदमी को हर चीज पता हो सकता है, उसके दिमाग में ना हो। अरे दिमाग में नहीं है तो आप समझ रहे हो, जब आपके अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि जब इल्म नहीं है तो बोला मत करो। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि अगर इल्म नहीं है तो बोला मत करो। इसको शायद गुमान इससे इल्म चलते क्या? मुझे इल्म है, पढ़ चुका, सहाबी का नाम कंफर्म नहीं मालूम है, इसलिए मैंने तेने अभी जो झूठ बोला है ना, एक इब्ने जुबैर का नाम लेकर, और ये रिकॉर्डिंग में आ गया है। ओ अपू भाई तुमने इसके झूठ पकड़ा। नदीम खान बुरहानपुरी साहब, हाँ एक लाइन कहूँ भाई? हाँ, मतलब भाई वो नाराज तो नहीं होंगे? नहीं बोली ना भाई। मेरे को जब मैं ये तलहा भाई और ये कफायतुल्लाह भाई, इनको मैं सालों से जानता हूँ, ठीक है। पहले ये लोग मेरे भाई इस टॉपिक के ऊपर सब लोग एक थे, ठीक है, यजीद को अच्छा मानते थे और सुकूत भी इख्तियार करते थे। लेकिन अब मैंने इन दोनों को देखा है कि अब ये लोग सुकूत का नाम बोल के उनकी जो मतलब वो
अगेंस्ट में जो कोई स्टैंड है या कोई दलील है या कोई इमाम का कॉल है तो उसको पेश करते हैं। तो ये चीज तो साबित नहीं, तो ये चीज तो साबित हो गई कि ये लोग मेरे भाई जो ये सुकूत है, सुकूत को इख्तियार भाई एकदम नहीं कर रहे हैं, ये उसको मेरे भाई बुरा ही मानते हैं। ये सब नाटक कर रहे हैं, ये साबित हो गई। और ये चीज कब साबित हुई है, जब अली मिर्जा ने, ठीक है, अपना बाकायदा एक भाई को लेक्चर दिया है, ठीक है, अली मिर्जा के लेक्चर के बाद उसने ये कहा कि जुबैर अली जई वो हमारे उस्ताद हैं। 1 मिनट, तो मुझे कुछ कनेक्शन वहीं का लग रहा है। वहीं का है। मैं आपको बताऊं, इसने अभी 2 झूठ बोला है, ऑडियो में आ चुकी है, रिकॉर्डिंग में आ चुका है। इसने पहले कहा है कि अहले मदीना से मुराद सहाबी हैं, ताबई का इनकार किया, रिकॉर्डिंग में है। नहीं तो इसने नहीं भाई, ये इसमें नहीं कहा था। अरे कहा है, तुमने नहीं सुने, तुमने नोट नहीं की। सिर्फ का अल्फाज नहीं है। नहीं, इसने सहाबी कहा है, ताबई नहीं कहा है। जब नहीं कहा है तो सिर्फ सहाबी होता है। कहा है लेकिन सिर्फ नहीं कहा। अरे अल्लाह के बंदो, उसने ये कहा है कि ताबई नहीं सहाबी मुराद है, तो सिर्फ सहाबी हो गया, ताबई का इनकार कर दिया। जब कह रहा है कि ताबई नहीं सहाबी मुराद है तो सिर्फ सहाबी हुआ ना। अरे तो हो सकता है जबान से निकल नहीं निकला नहीं, कहने का मतलब क्या था? अरे इसका झूठ पकड़ में आया है। और दूसरा झूठ उसने बोला इब्ने जुबैर का कि उन्होंने बैत तोड़ी थी। अब जब फंसा ना तो बोलता मैंने शायद बोला था। ये शायद पे दिन चलता है क्या? नदीम भाई, अभी मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन कहूंगा, आप मेरे भाई नाराज ना होइएगा, आपने कोई बात ही नहीं होने दी भाई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं सुन लीजिए, सलहा भाई हो गए, कफायतुल्लाह भाई हो गए या कोई और हो गया, मान लीजिए, ठीक है, मतलब बहस के तौर पे कि भाई वो खामोशी इख्तियार भाई वो नहीं कर रहा है, यजीद को उल्टा सीधा कह रहा है, तो आप उससे क्या लेना देना है? इंसान का अपना मौक़िफ़ है, वो चाहे तो उसको अच्छा कहे, चाहे तो मेरे भाई बुरा कहे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात ने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि कोई आदमी अमीरुल मोमिनीन यजीद को कुछ भी बोलता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी दावत मनहजी दावत है। हम उन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं जिनसे हमारा मनहजी मामला हो। जो मनहज के खिलाफ हो ना, उनका बिल्कुल कतई ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपको बोला ये मनहज का आदमी नहीं है, इसका मनहज दुरुस्त नहीं है, इसकी ऑडियो अपने चैनल पे से हटाओ। वो बंदे ने भी आपको स्क्रीनशॉट डाल के ये बात बोला है। आप पे एतराज आ जाएगा ब्रदर का कि आप किसी की भी ऑडियो अपने चैनल पर मतलब वो चढ़ने के लिए चढ़ाते हो। तो ये मनहजी आदमी नहीं है, ये 2 मुंह की बात करता है। अपने मनहज से इंजीनियर की तरह समझाता है, अपनी अक्ल से कुरान हदीस समझाता है, आइम्मा इस्लाम को बीच में से काट देता है। झूठ बोलता है, बहुत सारे झूठ बोलते। तो बोल लेने दीजिए भाई, उसको भी तो अपनी सफाई में बोलने का थोड़ा मौका दीजिए। अफू भाई, आपने जो कहा ना, आपने जो कहा कि ये लगता है इंजीनियर, मतलब इंजीनियर में जाए कहा कि मेरा जो है उस्ताद है वो जुबैर अली जाइए, उन्हीं का कनेक्शन लगता है। तो भाई आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इब्ने जौज़ी, ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है गलत भी हो। तो मैंने कोई पर्सनली अटैक नहीं किया। ये बोलने दो, असली पॉइंट पे आ रहा हो, असली पॉइंट पे आ रहा है, बोलने दो। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब उनके वफात हुए थे ना, तो इंजीनियर में जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, फिर जुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। आपने ये अचानक ही कैसे मेरे भाई अपना सीधा मौक़िफ़ मेरे भाई उसकी सुनो, पहले सुनने दो, बोलने दो। मेरी बात सुने, इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखे है, उन किताब का नाम क्या मालूम है? जो यजीद को बुरा नहीं कहता, ये उसका रद्द है। इब्ने जौज़ी ठहरे 600 हिजरी को मोदी थे, वो 500 वफात है उनका। पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ मतलब सहाबी कहा है, भाई मैं वही कह रहा हूँ कि सहाबी मुराद है, वहाँ अहले मदीना की सहाबी मुराद है, उसकी दलील सही बुखारी में ही मौजूद है। तू ताबई मुराद देता है तो भाई ताबई भी हो सकते, उससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन सहाबी भी मुराद है वहाँ। दूसरी बात। तीसरी बात जो ये कह रहा है कि इब्ने जुबैर से बैत हुई, मैंने पहले ही कहा है कि हदीस में पढ़ चुका हूँ, मैंने पहले ही कहा कि शायद इब्ने जुबैर है बस हदीस में, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हदीस मुझे मुकम्मल पूरा याद थी, जो मैं बता दिया बस। फिर बुखारी से स्टेम देना होगा, मैं दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलो जो बोलना है। अच्छा अफू भाई, आपने इसकी शुरू में दलाइल नहीं सुने थे और आपने गौर नहीं किए। इससे क्या कहा था कि मेरा मौक़िफ़ सुबूत वाला है, मैं सुबूत इख्तियार करता हूँ, लेकिन जब लोगों को दलील की जरूरत पड़ती है तो मैं वो दलील भी दे देता हूँ, है ना? अभी भी दूंगा जो अच्छा तो मुझे बात बता कि जुबैर अली जई ने, अच्छा सुनना, जुबैर अली जई ने, सुनना अरे सुनना भाई, में यजीद के रद में एक पोस्ट मुकम्मल तैयार कर, अरे सुनना भाई, अभी तूने कहा ना कि इमाम जौज़ी, अरे तूने जुबैर अली जई के ताल्लुक से कहा ना इमाम जौज़ी का,
نہیں اکھاڑنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تیرے پاس, سب اکھاڑ گیا, جو کرنا ہے کرنا, سب اکھاڑ گیا تیرا. یہ بتا امام جوزی, دیکھو بھاگ رہی ہے, یہ بھاگ رہے امام جوزی, امام جوزی سے بھاگ رہے امام جوزی. یہ بتا مجھے کہ زبیر علی زئی نے امام جوزی کو پیش کیوں کیا اس مسئلے میں؟ کیوں ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے, ان کا موقف تھا کیا؟ زبیر علی زئی کا وہ موقف تھا کیا؟ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو, ٹھیک ہے, ہم پہلے حدیث کا ایک عالم مانتے ہیں. تمہارا کفایت اللہ سنا بنی جو ہے, پیروں کی دھول بھی نہیں ہے ابن جوزی کے سامنے. ارے یہ غلو, یہ تو شیعہ بن گئے, شیعوں کے جیسا غلو کرتا ہے تو حضرت علی کو خدا بھی مان لے گا, تو غلو باز ہے. یہ سن یہ ابن جوزی کو کفایت اللہ بھائی. ابے زبیر علی زئی تو محدث میں آتے ہی نہیں ہے, تو زبردستی محدث بنا دیتا ہے. نہیں بھائی دیکھیے, کسی آپ لوگ آپس کی بحث میں کسی بھی عالم دین کی توہین بھائی نہ کیجیے, ٹھیک ہے. زبیر علی زئی یہ الزامی جواب ہے, عالم دین ہے. اچھا تو پہلے سے پوچھو کہ زبیر علی زئی کا جب یہ موقف نہیں تھا یزید کو برا بولنے کا, تو ابن جوزی کو پیش کیوں کیا؟ ہاں تو یہ زبیر علی زئی سے نہیں ہے نا, انجینئر نے جو میرے بھائی زبیر علی زئی کے نام کو لے کے یہ فتنہ پھیلایا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کچھ معاملہ ہو. ارے نہیں نا, آپ سمجھے نہیں, ہم نے کیا بولا ابھی آپ کو. موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ کی, پڑھے ان کا اپنا موقف معلوم چل جائے گا کہ کیا تھا. ارے انہوں نے ویڈیو میں ان سے سوال کیا گیا یزید کے تعلق سے, ویڈیو بھی موجود ہے. تو جب ان کا موقف نہیں تھا تو انہوں نے ابن جوزی کا حوالہ کیوں پیش کیا کہ اس سرکش ظالم کا رد جو یزید کو برا نہیں کیا تھا. ہاں اس کا جو ہے مطلب وہ جو بحث ہو رہی ہے اسی ٹائم سے پیش نہیں کرے گا. ارے جب ان کا موقف نہیں ہے تو وہ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تیرے جیسے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اصول دیکھو اس کا. سوال کر رہا ہے, سوال پوچھنے والا تعلق سے سوال. اچھا مطلب تیرا موقف یہ نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے نا, تو ہے والے دلائل پیش کرے گا کیا؟ اصول بھائی ابن جوزی کو یہ رابطی جو ہے, جی بولے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جاہل وقت پر مجھ سے بات ہوا, یہ اس کو رابطی بولتا ہے. ارے پہلے بھاگ رہا تو یہ رابطی بولتا ہے کتا جاہل. ارے بھائی بولنے کر کے بولو تاکہ بات یہ جھوٹ بولا اس نے, میں ابن جوزی کو رابطی بولتا ہوں, یہ جھوٹ بولنے نے خبیث نے. ماریں گے ابھی, رابطی کی اولاد ہے, رابطی کی اولاد میں اسکرین پر نکالتا ہوں گروپ. ہاں دے دے, تیری ماں نے دودھ پلائی کو دے, نہیں دینا تو دو باپ کا. نکالتا ہوں میں خود. تو نے اگر یہ الفاظ نہیں دکھایا نا تو دو باپ کا بول. منظور آنا تو 3 باپ کا. ہاں بول منظور تیرے کو. لگا 3 باپ کا. ارے ہاں بول منظور تیرے کو. بول, میں تو قبول کر رہا ہوں, تو بولنا تیری ماں کا دودھ پیا ہے تو بول. تیری ماں کا جھوٹا ماروں تو دو باپ کا. اگر تو نے یہ الفاظ نہیں دکھایا میرے, تو دو باپ کا بول. تیری ماں نے دودھ پلائی ہوئے گی تو. ارے بھائی بدتمیزی نہیں, دیکھیں بدتمیزی کریں گے تو. ارے یہ سالا شیعہ رابطی تکیہ بات جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ائمہ کے نام لے کے, میرا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو سامنے سے بولنے تو دیجیے بھائی. ارے سنو آپ بھائی, اول بات بولتے اس باہر سے میرے کبھی بات مت کراؤ, ٹھیک ہے. میں تالاب آئے نہیں ہوں کہ 1 گھنٹہ اس سے. ارے تیرے جیسے آگے تیرا بھانڈا پھوٹ گیا تھا نا ہم سے, تو لوگوں کو الو بنانے والوں سے بات کرے گا نا, ہمارے سامنے تیرے کو سنسا ہو جاتا ہے. دودھ پلائی ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ کال کرے اور مناظرہ کرے. ہاں یہ اس کا طلاق کا وہی حال ہے جو ہماری دھو ڈالے, اس سے بات مت کرو. کرنا ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ ڈیبیٹ کرے آ کے. ہاں یہ پتا پہلے زبیر علی زئی کا جب یہ موقف نہیں تھا تو ابن جوزی کو کیوں پیش کیا؟ میں جواب کون سا اصول ہے یہ؟ سنتا کدھر؟ ہاں تو بول نا, تو بول تو رہی نہیں. جاہل آدمی اپو بھائی, وہ سوال کرنے والا آدمی جو ہے پوچھا کیا کہ یزید کے معاملے میں مطلب کیا, یزید کے تعلق سے سوال کیا تھا ان سے, تو انہوں نے رحمۃ اللہ نے کہا کہ یزید کا جو ہے نا سبھی ذرا موجود ہے, تو ذرا و تعدیل کے جو امام ہے اس کا ذرا موجود ہے. انہوں نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر ان کی کتاب لے گا, یہ دیکھو ان کے رد میں کتاب لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ. اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں تو زبیر علی نے رد نہیں کیا یزید کا. نہیں دیکھیے پوچھو, اس سے پوچھو جھوٹے سے زبیر علی زئی نے یزید کا رد کیا کہ نہیں. بھائی دیکھیے آپ میرے ایک دم میرے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح ہو. ابھی جو آپ نے کہا تھا کہ وہ شیخ کے کفایت اللہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, پیروں کی دھول نہیں, دیکھیے بھائی اپن لوگ کو سارے عالموں کی عزت کرنا ہے, پیروں کی دھول نہیں ہے وہ. مطلب جو بھی آپ نے بولا, دیکھیے
بھائی اب اپنے کو یہ پیروں کی دھول یا ماتھے کا ٹیکا یہ سب کچھ نہیں ایگزامپل دے رہے ہیں. اہل حدیث عالم دین ہے, سب کی عزت کرنا, ٹھیک ہے. زبیر ارے یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے, ان کی زبان میں بات کرو. یہ سرکش ہوتے ہیں. تیرے شیخ کے پاس, ہمارے شیخ کے پاس کے پیروں کی دھول نہیں ہے زبیر علی جائی. ان کی زبان میں بات کرو. یہ سالے سرکش ہے یہ, اور یہ ان کے جاہلوں کے پٹ پہ بھی کچھ علماء ہے, ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے بات. ان جاہلوں کو عالم لوگ کی سر چڑھاتے ہیں. یہ بات ندیم خان کی, تو نے اگر ہمارے عالم کو بولا نا تو زبیر علی محدث ہے ہی نہیں, اور جو ان کو محدث بولتا ہے غلو باز ہے. اس کو جاہل کو ABCD بھی نہیں سمجھتی اصول حدیث کی. میری بات سنو, ابن جوزی پر انہوں نے بہتان بھی ڈالا ہے, معلوم ہے. بھائی محدث ہیں بھائی, وہ پاکستان کے بڑے اہل حدیث کے بھائی. ارے کوئی محدث ہے, اصول حدیث ان کے عجوبے تھے. یہ علماء نے کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے, وہ جو اجماع کے انکار کرتے تھے ان کے اصول حدیث عجوبے تھے. عجوبے بچوں والے جو طالب علم بچے جانتے نا مدرسے میں, ان سے بھی گئے گزرے اصول تھے ان کے. وہ تیرے جیسے علماء ہوں گے, وہ علماء کا علم بھی تیرے معیار کا ہوگا جنہوں نے قبول کیا ہوگا. جو اہل حدیث عالم بھی ان کو محدث مانتے ہیں بھائی. ارے تو اس کے جیسا علم ہوگا ان کا, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا. ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے استاد نے ہی ان کو اجماع کا منکر بتایا ہے. یہ جو عالم تائید کرتے نا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے استاد نے ان کو اجماع کا منکر بتایا ہے. ایک بات مجھے بول رہے تھے, ایک اور بات بول رہے تھے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بہتان بھی ڈالا. کیا ڈالا معلوم ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ندیم جو ہے گروپ میں بولا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا کہتے ہیں. وہ تو برا کہتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ ہدایت سے محروم ہو گئے تھے نعوذ باللہ. یہ ابن جوزی نے کہا ہے, اور کوئی ترم خان اس کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ توہین ہے حضرت معاویہ کی ان کو. کہاں پر تو جاہل دیکھو نہیں معلوم ہے, ہم سے حوالہ لینا. دیکھو نہیں معلوم تو کائی کچھ بولنے کا جھوٹ بولا. ہم سے حوالہ لے, ہم دیں گے تیرے کو حوالہ. ہاں مجھے جواب دیں گے. جاہل کو اس کو علم کچھ ہوتا نہیں, بولا کہاں پہ کہا ہے اور بولتا تم نے جھوٹ بولا. مجھے بولنے دے. مجھے بولنے دے. ارے بول لینے دیجیے بھائی اس کو. ہاں مجھے بتا دینا. جب اس سے ہم حوالہ مانگے تو یہ نہیں دیا حوالہ اس وقت, ٹھیک ہے. دوسرا بات, ابن جوزی کی کتاب سے میں دکھایا ہوں اس کو, اسکین دیا ہوں اس کو, پوچھے ان سے اسکین دیا ہوں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاویہ مطلب اجماع نقل کرتی ہے مسلمانوں کا. مسلمان جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہتے ہیں. یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں اپنی بات کا دلیل دیا, یہ ظاہر ابھی تک دلیل نہیں دیا ہے. یہ جو انہوں نے کہا اس کو دلیل کیا ہے اس بات کی. ہاں چل اب میں بتاؤں کیا دلیل ہے. ہاں ابو بھائی, طلحہ سے میرا مناظرہ ہوا, تم جج تھے نا؟ جی جی. اس میں میں نے دلیل دیا تھا کہ نہیں ابن جوزی نے. سن دیکھو بیچ میں بولا شیطان کی اولاد. ایک میں دیکھیے کفایت اللہ بھائی, دیکھیے جب وہ دیکھیے آپ بولتے تو میں نے اسکین دیا اس کو میاں نے اس کو دودھ پلائی ہے, کہیں اس کو اسکین بھیجنے کے لیے میرے پی ایم نے یا آپ مجھے بھیجے اس سے لے کے. بھائی اس سے پہلی بات کیا بولا کہ ندیم نے حوالہ نہیں دیا, جبکہ مناظرے میں طلحہ کو خود یہ حوالہ دیا گیا ہے. اور سنو یہ اسکین بول رہے ہیں. ارے وہ پوری کتاب چھپی ہے یزید بن معاویہ, اس میں پورا حوالہ موجود ہے. یہ بولے حوالہ نہیں دیا, کتاب چھاپ دی ہے. یہ شیطان نے پڑھا نہیں آج تک. ابن جوزی کی حوالے سے تیرے کو جاہل, تو نے تو کبھی ابن جوزی کو پورا پڑھا بھی نہیں. ابھی اس کو معلوم ہی نہیں کہ ابن جوزی نے کتاب یزید کے خلاف لکھی تھی کہ ابن المغیث کے خلاف لکھی تھی. کس کے خلاف کتاب لکھی تھی ابن جوزی نے؟ کتاب کے نام ہی ہے کہ یزید کو برا نہیں کہتا, یہ چیز کر رہا تھا. کس کا کیوں ایسا لکھے انہوں نے, ایسا کیوں لکھے؟ مطلب یزید کی کوئی تعریف کرتا ہوگا تبھی تو لکھے نا. وہ کون تعریف کرتا تھا کہ اس سرکش کا رد جو یزید کوئی برائی نہیں کرتا, تو وہ سرکش کون تھا؟ ابے دیکھو اس کی جہالت. امام ابن جوزی کے دعوے سے بھی نہیں سمجھ رہے. امام ابن جوزی نے کہا اس سرکش کا رد جو یزید کی برائی نہیں بیان کرتا, تو وہ کون سرکش تھا جو یزید کی تعریف کرتا تھا؟ بتا ذرا. ابے وہ ابن المغیث سے جس نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں کتاب لکھی تھی اور ابن جوزی کو جھوٹا ثابت کیا تھا کہ اس مسئلے میں انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہے. ارے بھائی ابو بھائی اردو میں آ چکی ہے, وہ اردو میں ایک ایک کر کے بات کیجیے تاکہ ہمارے بھی تھوڑی بات سمجھ میں آئے. دیکھو ابن الجوزی نے, دیکھیے ابن الجوزی نے کہا کہ اس سرکش کا رد, دیکھیے اس سرکش کا رد
جو یزید کی برائی نہیں کرتا، تو وہ کون شخص تھا جو یزید کی تعریف کرتا تھا، جس کا رد کر رہے ابن جوزی؟ افو بھائی کون تھا؟ پوچھو نا. ارے آپ کو جواب تو بھائی جواب تو دینے دیجیے، تبھی تو بولے گا کون تھا. ہاں بتائیے بھائی کون تھا. میں نے اپنے دھارے وہ چھوڑے، میں نے اپنی یہ جو معلوم ہی نہیں ہے اس کا بھی جواب دوں گا. ارے ندیم بھائی بولنے دیا کرو بھائی. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے بہتان لگایا جو ان کو برا کہتے تھے، ان سے وہ اسکین مانگے. ہم اس آڈیو کے ساتھ ہی لگا دیں گے اسکین، چل یوٹیوب پہ ڈال دیں گے وہ اسکین کے ساتھ. یہ آڈیو مجھے پی ایم میں بھیج تو. ارے یہ آڈیو کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈالیں گے، ٹینشن مت لے. ارے مجھے تو پی ایم سب میں بھیج دیں گے تیرے کو، سب میں بھیج دیں گے. مطلب ابو بھائی سب میں بھیج دیں گے نا، پی ایم میں بھی بھیجیں گے، اے ایم میں بھی بھیجیں گے، سب میں بھیجیں گے. اب بول. ہاں تو مجھے اچھا یہ بتا، ابن جوزی نے جو کہا کہ اس سرکش کا رد جو یزید کی برائی نہیں کرتا، تو کون تھا جو یزید کی برائی نہیں کرتا تھا؟ جاہل کتاب کا نام ہے یہ، اس آدمی یا سرکس جو بھی بولتا ہوں جاہل کی چیز کے نام ہے کہ کارٹون نیٹ ورک چل رہا تھا جو کتاب کا نام رکھ دیے سالے پوگو چینل کے ایکٹر. ایسا جاہل ہے جاتا نہیں. میں نے نہیں رکھا، ابن جوزی نے کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ یہ اس آدمی کا رد ہے، یا یہ سرکس بولے کچھ بھی بولے، جو یزید کو برا نہیں کہتا. ہاں تو کون تھا وہ جو برا نہیں کہتا تھا؟ تو کون تھا وہ جو برا نہیں کہتا تھا؟ اس کا ہی رد ہو رہا ہے. ارے ہم بتا دیں بھائی، ہم بتا دے رہے ہیں کتاب کا نام. اس کتاب کا نام میرے بھائی یہ ہوگا کہ ارے سمجھے نہیں او ابو بھائی، ابو بھائی میں نے جو دعویٰ کیا تھا نا کہ امام جوزی نے یزید کا رد نہیں کیے ہیں بلکہ امام ابن المغیث کا رد کیا ہے. دیکھو دعوے میں کیا ہے، اس شخص کا رد، اس شخص کا رد جو یزید کی برائی نہیں کرتا. عربی میں اس کا دیکھیے، عربی میں کچھ اور اس کا نام ہوگا. نہیں کوئی ماننا ہوگا کہ ان لوگوں کا رد. سنو ابھی تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. امام ابن المغیث اپنے امام جوزی نے ایک خطاب میں امام حنبل کا نام لے کر، یہ کہانی بتا، کہانی ہو گئی. تو بتائے تو دلائل تیری کہانی ہے پورا پڑھ چکا ہے. سن، امام جوزی نے ایک خطاب میں یزید کو برا کہنے کے لیے امام حنبل سے قول نقل کر دیا تھا کہ اس نے مدینہ میں گھوڑے باندھا اور مدینہ کو وہ کیا اور لعنت کری تھی. تو یہ بات ابن المغیث سے وہ پھر بیچ میں بولا بیچ میں نہ بولو بھائی، آپ کو موجود ہے، آپ کو بھی پورا ٹائم دینے بولنے کا. یہ صلاحیت بتاتے مقلد کی طرح، تو صلاحیت مت بتائے تو مقلد ہے، تیرے کو جاتا نہیں. آرام سے بات کرو، آپس کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا. یہ کیا ہوا کہ امام جوزی نے کہیں درس دیا ہوگا، خطاب کیا ہوگا، کہیں محفل میں یہ بات بول دی یزید کے تعلق سے امام حنبل کا حوالہ دے کر، تو یہ بات ابن المغیث کو پہنچی. جیسے کہ ائمہ کی بات پہنچتی ہے اپنی، بھائی آپ نے آڈیو میں کیا بولا میرے تک پہنچ جاتی. ہاں یہ بیچ میں اس کو سمر ان اللہ مع الصابرین آیت پڑھ کے دیکھو. ارے بھائی کفایت اللہ بھائی، یہ پہلے پورا جواب دے دیں، دلیل اس کی انشاءاللہ لے لیں. ہم خود لیں گے. کیوں سننا ہے تم کہانی؟ کہانی بولنا پڑے گا نا بیک گراؤنڈ. ارے بھائی بیک گراؤنڈ تو آدمی سمجھے گا نا. تو میرا جواب کدھر دیا اس نے؟ میں نے جو سوال کیا اس کے تمبو میں گھبراہٹ ہو گئی ابن جوزی کی پوری حقیقت سننے گئی. اس کے تمبو میں گھبراہٹ بتا رہا ہے، مجھے تمہاری کہانی میں چاہیے. ہاں تیرے کو دیکھون رہے، دیکھو جاہل دیکھون رہے تو دنیا سنے گی. میں کتاب کرتا ہوں، اس سے جواب پوچھے. ندیم بھائی آپ ہم کو سمجھا دیجیے کیا تھا معاملہ، کیا ائمہ کے پاس یہ اصل میں امام جوزی نے کتاب نہیں لکھی بلکہ امام جوزی کی کتاب جواب الجواب کتاب تھا کہ امام جوزی نے ایک جگہ یہ یزید کی برائی کی بیان کی امام حنبل کا نام لے کر، اور یہ بات امام ابن المغیث تک پہنچی تو امام ابن المغیث نے کتاب لکھ کے ان کا رد کیا. کن کا؟ امام جوزی کا. اور ان کے استدلالوں کو 6-7 کچھ حدیثیں جمع کی اور کہا کہ جھوٹی حدیثوں سے استدلال کر رہے ہیں. تو امام جوزی اس پر بھڑک گئے. اچھا امام ابن المغیث نے ان کا رد دیا کتاب لکھ کر. اس کو معلوم بھی نہیں کون سی کتاب ہے امام ابن المغیث کی، اپنی یزید بن معاویہ میں اس کی تفصیل ہے. تو امام جوزی کو جب یہ بات پتہ چلی، سنو امام جوزی ارے دیکھو امام ابن المغیث کا نام نہیں معلوم ہوگا، ہم نے سکھایا. ارے بھائی آپ ہم سے بات کیجیے، دنیا کے چکر نہ پڑیے، بتائیے. تو امام ابن المغیث نے ان کا رد کیا کتاب لکھ کر، تو جس کے جواب میں امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی تو یہ کہا کہ اس سرکش کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا، یعنی امام ابن المغیث برا نہیں کہتے تھے، یزید کی دفاع کرتے تھے،
تو امام ابن المغیث کے رد میں کتاب لکھی ہے، یزید کے رد میں نہیں لکھی ہے. اب جیسے آپ کی بات تو میں نے میرے بھائی سنا ہے، ویسے میرے بھائی کفایت اللہ کی بات. ہاں یہ کفایت اللہ بھائی کیا سمجھا؟ یہ جو کہانی سنایا ہے اس سے کچھ اس بات کی دلیل کی طرح، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے بہتان باندھا اس کا اسکیم دیکھا. تیسری بات یہ کہ میں نے جو اسکیم بھیجا اس کو کہ ابن جوزی اپنی کتاب المنتظم میں کہتے ہیں کہ اجماع نقل کرتے ہیں. وہ اجماع نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلمہ خیری کہتے ہیں. اس کے بارے میں اس کی رائے پوچھی. یہ جو ہے ندیم نے جو کہا کہ وہ برا کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جس اس کے مخالف ہے یہ بات. اچھا، یہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اب وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، اسکین پیش کرے، میں اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اسکین بھی پیش کر دیا. چلو ہاں، اس نے 3 سوال کیا ابو بھائی، بات کا جواب دئیے. ہاں اس نے 3 سوال کیا ابو بھائی. پہلا یہ کہ امام جوزی نے یہ کہا ہو حضرت معاویہ کے بارے میں حوالہ، تو کتاب میں اسکین ہے، کتابی ہے، آپ کو اسکین دے دیا جائے گا. دوسرا کہ امام ابن جوزی کے خلاف ابن المغیث نے یہ دلیل کیا ہے، تو کتاب میں پوری تفصیل اہل حدیث تعلیم کے ذریعے بتا رہے ہیں، ہم اپنی عقل سے نہیں بتا رہے. اب تیسری بات یہ جو پیش کر رہا ہے نا کہ امام ابن جوزی نے امیر المومنین حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہا، تو دیکھو کیا ہوتا ہے نا، ایک قول ہوتے ہیں، ایک قول ہوتا ہے حضرت، جیسے امام جوزی کی زندگی ہے 20 سال یا 30 سال کی عالم بننے کے بعد، جیسے 20 سال کی عمر سے آپ کی عمر 60 سال میں وفات پائے، تو 40 سال کی زندگی ہے. اب ان 40 سال کی زندگی میں آپ کے یہ 2 قول ملتے ہیں، ایک قول جو ہم پیش کر رہے ہیں، ایک قول جو وہ پیش کر رہا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلا قول کون سا ہے. اگر پہلا قول اس کا ہے، اس کا، اور امام جوزی نے بعد میں جو قول ہم نے دی ہے وہ بات کا ہے، تو یہ گستاخی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بعد میں آپ کا موقف یہ ہے. اور اگر پہلا قول ہمارا ہے جو ہم نے کہے اور بعد میں انہوں نے وہ پیش کیے، تو امام جوزی کا رجوع ہوگا. کیا ہوگا؟ رجوع ہوگا کہ جو انہوں نے گستاخی کی تھی اس کو انہوں نے رجوع کر دیا. یہ ثابت ہوگا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اصول؟ ہاں، تو اس سے ہماری بات غلط ثابت نہیں ہو رہی ہے، ہماری صحیح ہے. اور ہمارا دعویٰ، اس نے جو بولا نا کہ میں نے گروپ میں کیا بولا تھا، آپ میرا دعویٰ سنیں. میں نے آپ دونوں نے بات کی، چلیے ہمیں اچھا لگا، لیکن ایک دوسرے کے ماننے والے جو عالم دین ہے، کیا بیچ میں ان کی شان میں توہین کرنا نہیں؟ یہ ان کا کام ہے، یہ ٹولے کا کام ہے. یہ ٹولہ ہمیشہ سے شیخ کفایت کی توہین کرتا ہے. نہ زبیر علی زئی کو کچھ کہیے، نہ بھائی وہ شیخ صاحب کو کچھ کہیے، صاحب کو. یہ ٹولے کا کام ہی ہے صرف شیخ کفایت کو گالی دینا. اسی لیے ان کو ان کی زبان میں جواب دینا جانا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو. یہ سر چڑھ کے بولتے ہیں. جاہر رحمۃ اللہ علیہ، کفایت اللہ ثنا ولی صاحب دونوں ایسے نہیں ہے جو ابن جوزی کا مقابلہ کرتے ہیں. تو مقابلہ کروا کون رہے؟ کیا بول رہے؟ کیا بول رہے؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو کیا بول رہا ہے وہ. طلحہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ دیکھو ابن جوزی یہ کیا بولتا ہے زبیر علی زئی کو، زبیر علی زئی کے بارے میں طلحہ کیا بولتا ہے کہ دوسرے امام ذہبی، اور یہ بولا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا امام جوزی زیادہ بڑے ہیں کہ امام ذہبی زیادہ بڑے ہیں؟ ابن جوزی اس سے بھی پہلے کے ہے. ارے بڑا امام کون ہے؟ جرح و تعدیل، اسماء و رجال، اصول حدیث تو بڑا امام کون ہے؟ ابن جوزی ہے. امام ذہبی سے بڑے ہیں وہ؟ ہاں میں تم کو رضا اللہ کریم مدنی کو آڈیو دوں گا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسماء و رجال جرح و تعدیل میں سب سے بڑے ناقد علماء میں، مطلب جرح و تعدیل کرنے میں جو عالم ہوتا ہے وہ امام ذہبی ہوتے ہیں، اس کے بعد سب کے نمبر آتے ہیں. میں رضا اللہ کریم مدنی کو آڈیو دوں گا. بھائی ابن جوزی جو ہے 500 کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے المتوفا 700 یا 800 کچھ جی. یہ صحیح ہوئے یا وہ صحیح ہوئے؟ یہ پہلے پیدا ہونے سے بعد میں پیدا ہونے سے پہلے صحیح ہو جاتا ہے. وہ تو حنفی والا اصول ہے کہ امام حنیفہ پہلے پیدا ہوئے، اس سے بڑے امام امام بخاری سے. جتنی کتاب ایک بات، امام ابو حنیفہ اصول حدیث میں بڑے امام ہیں یا امام بخاری بڑے امام ہیں؟ سن ان کا جو علم ہے نا لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے جتنی امام ذہبی تیرے کو کچھ آتا نہیں. عمر کے دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو عمر کے بیس پہ تو کہہ رہا، تو دلائل کے بیس پہ نہیں کہہ رہا. پیش کیے دلائل کے بیس پہ ان کی اپنی کتاب موجود ہے. ارے جب امام ابن المغیث نے خود ان کا کتاب لکھ کے رد کر دیا کہ جھوٹی حدیثوں سے وہ استدلال کر رہے ہیں. مجھے کہانی نہ سنا تو کیا
جو اپنے ابا اور جات کی کتابوں میں پڑھا ہے. تیروں کو کس نے بولا یہ؟ اچھا یہ بتا، یہ تیروں کو کس نے بولا کہ کہانی کون سا عالم نے بولا؟ تو مجھے سنا رہا ہے نا. ارے کوئی اہل حدیث عالم نے بولا یہ کہانی ہے؟ جب تک دیکھو اس کو پوچھو، یہ عالم سے سیکھتا ہے یا اپنی عقل سے انجینئر کی طرح سیکھتا ہے؟ تو جب تک دلائل نہیں اہل حدیث عالم نے تجھے بولا ہے کہ ابن الجوزی کی یہ جو بات ہے یہ کہانی ہے؟ ایک عالم کا نام بتا دے تو. ابن جوزی پر جو تم نے تبرہ کیا، تم نے ان پر جو جھوٹ باندھا، تو اس کو ثابت کب کرے گا یہ بتا. وہ تو کتاب میں ہے نا بھائی، وہ ترم خان اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اہل حدیث عالم نے لکھا ہے. ثابت کرنا کر دیے نا، کتابی چھاپ دیے نا، کتابی چھاپ دیے. تو کتابی چھاپ کے تیرے منہ میں لا کے دے یا بوٹی روٹی بنا کے تیرے منہ میں دے؟ ثابت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کتابی چھاپ دیے جب پھر وہی ثابت کرنا. ہمارے کتاب ہوتی ہے کتاب و سنت قرآن، کتاب و سنت کی شکل میں ہے ثابت. کتاب و سنت قرآن ہے تو کتابی شکل میں ہے نا. ایسے پوچھو کہ ابن المغیث کی یہ بات کہانی ہے، کون سے اہل حدیث عالم نے آج تک کہا؟ ایک عالم کا نام پوچھو. ابو بھائی ہیلو. ارے ابو بھائی بھی پک جائیں گے تیری پک پک سے. ہیلو ابو بھائی سے پوچھو کہ ابن المغیث کی کہانی ہے، کون سے اہل حدیث عالم نے بولا؟ بھائی ایک چیز بتا دیں بھائی، آپ لوگ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ آپ دونوں کو اچھا رکھے، لیکن ایک دوسرے کے دیکھیے اپنا مقصد کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی دوسرا کیجیے کہ آپ دوسرے کیجیے کہ ہو رہے، لیکن ایک دوسرے کی جان مال عزت. ارے ابن المغیث سے پوچھو، ابن المغیث کی جو میں بات بتا رہا ہوں یہ کہانی ہے، کون سے اہل حدیث عالم نے بولا آج تک؟ 1400 سال میں ایک عالم کا نام بتا. مجھے جواب دے بھائی. ابو بھائی عالم کا نام پوچھو اس سے، یہ اپنی عقل سے سیکھتے ہیں عالموں سے سیکھتے ہیں. ارے بھائی اس کو بولنے تو دیجیے پیارے بھائی. ہاں تو بول کہا رہے ہو؟ بولے ارے بول رہا ہے لیکن آپ ہی بیچ میں ٹوک دے رہے ہیں نا. ابو بھائی سنے انہوں نے جو مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ابن جوزی کے حوالے سے کہ وہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، یہ حوالہ کہاں سے ذرا معلوم ہے؟ اس کے پاس اللہ ثناء علی کی کتاب سے. وہ کیا مطلب اس وقت موجود تھے یا ان پر وہی نازل ہوئی تھی؟ بھائی وہ تو ریفرنس بک ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس میں تو ریفرنس پہلے اوریجنل کتاب سے دیکھا مجھے، یہ ان کی کتاب سے کوئی ویلیو نہیں میرے سامنے. سمجھا بھائی؟ ایسا پتا ہے بھائی، او بھائی کفایت اللہ بھائی، آپ لوگوں کی بات سن کے آج مجھے واقعی میں یہ احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کہا ہے قرآن میں کہ تم سے پہلے کی جو قومیں جو چلی گئی ہیں ان کا اللہ کے پاس ہے، تم لوگ اس میں بھائی وہ نہ پڑھو، اور آپ لوگ اسی میں پڑھ کے جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو بھائی اچھا نہیں لگ رہا. ارے یہ جو اصول بیان کر رہے بچکانا سنیں آپ کھل کے کہیے کہ میرے بھائی یزید کو ہم برا مانتے ہیں اور خاموشی والا جو ہمارا موقف تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس میں نہ ہم کو کوئی میرے کوئی تکلیف ہوگی نہ ان کو کوئی تکلیف. کھل کے بتائیے. تو اہل حدیث لات مار دیں گے نا، اس سے بولے گا نہیں وہ. پہلے باتیں نہیں، جس کو لات مارنا ہے مارے، جس کو دوستی رکھنا رکھے، لیکن کھل کے بتائیے. تو کھلے گا نہیں نا، تکیہ باز تھوڑی کھلتے ہیں. بھائی طلحہ نے جیسے کھل کے کہا تھا کہ وہ تو پلیت ہے، شرابی ہے، تو ویسے کھل کے آپ بھی بول نہیں. اس نے بعد میں توبہ کر لیا، توبہ کر لیا انہوں نے. ہاں باقاعدہ اسکرین شاٹ ہے یوٹیوب پہ میرے لنک کے نیچے ہے. ابھی وہ جنید گٹھے ہے نا ہمارا کلیان کا دوست، اس کو بولا فون کر کے کہ میں یزید رحمۃ اللہ بولتا ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں. اتنا بڑا جھوٹ بولا تکیہ باز میں. نہیں، جبکہ میں نے پوچھا تھا کہ بھائی پہلے تو آپ مطلب ان کی اچھائی بتاتے تھے، دفاع کرتے تھے، تو آپ ہی کے سامنے بولا نا کہ وہ بھائی پہلے کا معاملہ تھا. ارے یہ پورا یہ دونوں ٹیم یہ تکیہ باز ہیں، یہ سب الو بنا رہے اہل حدیث میں گھس کر. یہ سب نہ کہہ. دیکھیے ایک کہتا ہے کفایت اللہ کو ہم سالوں سے جانتے ہیں، وہ کسی کی ٹیم میں نہیں ہے. ابھی تو پوچھو نا یہ ابن المغیث کام کرتا ہے، پوچھو ابن المغیث کا جو واقعہ میں بتا رہا ہوں تو بھائی آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اچھے سے بھائی اس سے پوچھو. ابن المغیث کا جو واقعہ میں بتا رہا ہوں، اسے کہانی کس اہل حدیث عالم نے کہا 1400 سال میں؟ ذرا پوچھے اس سے. یہ کہانی میں تب تک مانوں گا جب تک تو اس واقعے کا پروف نہیں دے گا. کوئی اہل حدیث عالم اس کو سکھاتا ہے، انجینئر کی طرح اپنی عقل سے سیکھتا ہے. میں کہہ ہی تو رہا ہوں خود ہی کہ میں ان کو کہانی مانتا ہوں جب تک تو پروف نہیں دیتا. نہیں دیکھیے ایکچوئل میرے بھائی کفایت اللہ بھائی یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ کسی ہنسی سے بات کرتے ہیں تو کوئی چیز اس کو بتاتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا ہم لوگ اس کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں نا. تو اب ضروری نہیں کہ جو ہم سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں وہ چیز میرے کو ہو بہو انہیں الفاظ کے ساتھ کہیں موجود ہو. تو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے بھی بولی جاتی ہے. بھائی سنو میری بات سنو، میں نہ اس کی نہ کفایت اللہ ثناء علی کی نہ شیخ زبیر رضائی رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد ہوں کسی کا بھی. مجھے اوریجنل کتاب سے دیکھا ہو میں مان جاؤں گا. ابھی دیکھ لیا ابھی مان جاؤں گا.
ये जाहिर क्या करता है, इसको जब स्क्रीन मांगा जाता है फिर बदतमीजी। अभी मैंने उसको समझाया ना कि किसी की जातियात हमला ना कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। सुने ये किफायत जब इसे स्क्रीन मांगा जाता है तो ये किफायतुल्लाह तनावली की जो किताब है ना, वो यजीद के बारे में इब्न जौजी की मुखालफत करके लिखी है, वो आपने पढ़ी पूरी? गलत है। मैं नहीं, वो पूरी पढ़ी आपने? मारता हूँ, मैं नहीं पढ़ता वैसी किताब। नहीं, ऐसी बात नहीं कही जाती है भाई, किताब को लात मारने की। अरे यार तुम पहले उसूल वाली बात नहीं पूछ रहे हो, तो उसकी हमें मिला रहे हो, पूछो ना। इब्नुल मगीद की कहानी है, तेरे को किसने बोला भाई जाहिल की औलाद? कौन जालिम ने बोला तेरे को? तो इंजीनियर की औलाद है, तू कुछ भी समझ लेगा तो हमारे लिए उज्जत है क्या? मांगा जाता है ना अबू भाई, तुम मुझसे मिले हुए हो क्या? तुम मुझसे पूछ ही नहीं रहे आलिम का हवाला। भाई देखिए, मुझे जो समझना था वो मैंने। अरे भाई ये यजीद बिन मुआविया किताब 5 साल हो गए छपी हुई, अहले हदीस आलिम ने लिखा है, अहले हदीस आलिमों ने उसकी तायीद की है। किसी ने बोला है कि इब्नुल मगीद की कहानी ये झूठ है? इब्ने जौजी भी अहले हदीस है, मैं उसको मानूंगा, इसको नहीं। इससे सवाल आप क्यों नहीं कर रहे हो? इब्नुल मगीद की कहानी है, ये हकीकत नहीं है। इसको किस अहले हदीस आलिम ने सिखाई? ये बात नाम ले उसका। मैं तो जवाब दे रहा हूँ उसका। पहली बात जो ये इंजीनियर की औलाद है क्या? अपनी अक्ल से समझते हैं? अरे पूछो ना, तुम पूछ क्यों नहीं रहे उससे सवाल? भाई हमारे समझ में आ गया किफायतुल्लाह का। अब मेरे भाई जो मौकफ था वो चेंज हो गया। अब मेरे भाई वो बुरा उनको मानता है, बुरा समझता है। कुछ भी बुरा नहीं। ये तो मैं 100% जानता हूँ। खामोशी वाला मौकफ तो अब नहीं रहा है भाई, ये तो मैं दावा कर देता हूँ। वो बात अलग है, लेकिन भाई मैं अहले हदीस आलिम का हवाला दे रहा हूँ। अफू भाई और आप उसको मेरे भाई स्कैन भेजा तो आप मानते हैं ना शराबी उसको? नहीं। अरे तुम उसको उसूल वाली बात क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? अहले हदीस आलिम ने लिखा है, इब्नुल मगीद ने किताब लिखी नाल जौजी के रद में, अहले हदीस आलिम बता रहे हैं, उसकी तायीद अहले हदीस आलिम कर रहे हैं। वो किताब छपे हुए 5 साल हो गए। उस किताब में पढ़ने के बाद किसी एक अहले हदीस आलिम ने बात बोला है कि इब्नुल मगीद की कहानी झूठ है, ये कहानी है, सच नहीं है? किसी ने बोला? ये कहाँ से समझे? इंजीनियर अपनी अकल से सीखता है। पूछे ना उससे, कौन सा अहले हदीस आलिम? मैं जवाब दे रहा हूँ। अबे तू जवाब नहीं दे, आलिम का नाम बता। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनेगा? अबे आलिम का नाम बता। अरे पूछो ना उसका आलिम का नाम। देखिए तुम पूछ क्यों नहीं रहे? अपना मौकफ आदमी को रखने का इख्तियार है। अरे पहले उसूल वाली बात है ना, आलिम से सीखते, अपनी अकल से सीखते। इंजीनियर है क्या ये? अरे ठीक है, वो अपनी तहकीक कर रहा है, आप अपनी तहकीक कीजिए। तो इंजीनियर है क्या? वो अपनी तहकीक करेगा खुद? उसका मौकफ क्या है? नहीं, वो इस लायक है वो तहकीक कर सके? वो इंजीनियर है क्या? खुद तहकीक कर लेगा? ठीक है, कर रहा है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो फिर इंजीनियर हो ना, अहले हदीस कहाँ हुआ? अरे तो इंजीनियर भी तो अहले हदीस हो सकता है। नहीं, अहले हदीस तो अहले हदीस का उसूल क्या उसको मालूम ही नहीं अभी। अहले हदीस का उसूल क्या है? देखिए अहले हदीस का उसूल क्या है मालूम है? अहले हदीस का उसूल ये है, सुनो मैंने समझ लिया, मुझे इसके आगे कोई बहस नहीं करनी है। मैं अपना पूरा मोहतिम अपनी बात बताता हूँ, ठीक है? उसकी कोई मत। देखिए किफायतुल्लाह भाई, हमें आपसे जरा सी भी भाई कोई नाराजगी नहीं है। बस आपने अपना मौकफ मेरे को खुल के बता दीजिए कि आप उसको क्या मानते हैं। ये खामोशी वाला तो मेरे पे कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि खामोशी वाला होता तो आप शराबी का स्टैंड ना बेचते। इसको कहिए खामोश रहने के लिए, मैं बताता हूँ पूरी बात क्या है, ठीक है? हाँ बिल्कुल बताइए इनको। तुम फिर वही घिसी पिटी कर रहे हो। नहीं देखे तो नहीं, अब देखिए सवाल पूछो ना, इब्नुल मगीद की कहानी है तो किसी अहले हदीस आलिम ने बोला ये बात? अरे वो जवाब नहीं आएगा उसका, आप उसको छोड़ दीजिए। तो उसको बोले ना, उसका बोले। मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ तो बता आलिम का नाम। हाँ मैं जवाब दूंगा। पहली बात अक्कू भाई, जब इससे स्कैन मांगा जाता है तो ये कितना स्कैन कौन सा देता है मालूम है? ये फेसबुक किफायतुल्लाह तनावली की किताब है, उससे स्कैन देता है। अच्छा सुनिए नदीम खान भाई। हाँ सुनिए नदीम खान भाई, एक मिनट हम समझ में पहले इस बात को पूरी कर दें। इनका कहने का मकसद ये है कि आप जो मतलब जो भी इनको बात बताते हैं, हवाला देते हैं या स्कैन भेजते हैं, वो शेख साहब की जो मतलब जो किताब है उसमें जो हवाला नीचे लिखा होता है आप उसको डालते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ओरिजिनल इबारत का है उसका स्कैन चाहिए ना। यही हम बोलते हैं। अच्छा सुने, मैं जो करता हूँ ये अमल मेरा नाजायज है, गलत है? मेरा मुकम्मल होने दे अबू भाई, मेरा ये अमल नाजायज और गलत है कि मैं अहले हदीस आलिम का हवाला देता हूँ उसकी किताब। तो सही है, तो फिर एतराज क्यों कर रहे अहले हदीस आलिम के मेरे सवाल पर? लेकिन वो उनको अहले हदीस आलिम मानता नहीं है ना, मतलब नहीं तो भाई वो नहीं माने तो उसके मानने तो अपनी बीवी को अपनी बीवी नहीं माने।
मैं मानता हूँ ये भी जालिम इसको। देखो तो अभी क्या बोला था, मानते हैं तो उनके हवाले क्यों नहीं मानते हैं? भाई मैं बताता हूँ उसके ताल्लुक से। शेख जुबैर रहमतुल्लाह ने जानते ना, उनकी भी किताब है, उन्होंने भी कई मतलब तहकीक की है। मैं भी उनकी मतलब ओरिजिनल जो है मैं उसको भी नहीं मानता। मैं जब तक ओरिजिनल किताब में नहीं देखता तब तक नहीं मानता। तो इसी तरह मैं इनको भी नहीं मानता जब तक ओरिजिनल किताब में नहीं देखता। मैं कोई इन दोनों का मुबल्लिग नहीं हूँ। ये ओरिजिनल किताब से मुझे मतलब वो हवाला देखकर मैं ओरिजिनल किताब में देखूंगा। अच्छा ठीक है किफायतुल्लाह भाई, हम ये कह रहे हैं किफायतुल्लाह भाई, हम ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह किताब वो मतलब भाई वो PDF में आपके पास है और आपने अभी कहा कि आपने उसको लात मार चुका है, तो आपने कभी पढ़ के उसका कोई हवाला ओरिजिनल किताब डाउनलोड करके उसमें ढूंढने की मतलब कोशिश की कि वो हवाला मौजूद है कि नहीं? इसका जवाब देने दे मुझे, ठीक है जी। किफायतुल्लाह सना वली साहब की जो किताब है ये, उसमें नबी को मैं बताता हूँ इंटरनेट पे आजकल सब कुछ मौजूद है, ठीक है। किफायतुल्लाह सना वली की जो किताब है ना, उसमें मेरा तहकीक तकलीफ हो चुकी है, उसमें रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। वो इंटरनेट में जाए, रेफरेंस ओरिजिनल किताब से देखे, वहाँ से इसके निकाल के दे, तब सभी लोग मानेंगे। इस तरह किफायतुल्लाह की अरे तो भाई अगर आप इसको अहले हदीस सारी मान रहे हैं तो अब देखिए जुबैर अफू भाई खामोश रहे। नहीं अब अरे अब मैं उसूल इसने जो उसूल बयान किया ना, देखो कितना बड़ा धोखा दिया है। इसने क्या कहा था कि मैंने इमाम ज़हबी से कॉल नकल किया है, यजीद शराबी था, है ना, है ना। इमाम ज़हबी तो यजीद के जमाने के नहीं है, इमाम ज़हबी को तो कोई इल्म गैब है नहीं, इमाम ज़हबी को कशफ करामत है नहीं। तो इमाम जो फिर ये देखो उसूल वाली बात है, इसने इमाम ज़हबी की बात कैसे माना? ये कौन से इनके जमाने का? अरे जिसका कॉल इमाम ज़हबी ने नकल किया उसकी किताब पढ़ा था तूने? झूठे तू क्या बोलता है? तू ओरिजिनल किताब पढ़ता ना, झूठे। इमाम ज़हबी ने जिस आदमी का कॉल नकल किए हैं उसकी तूने ओरिजिनल किताब पढ़ा, झूठे कज़्ज़ाब। तू बोलते ना तू ओरिजिनल किताब चाहिए तेरे को। इमाम ज़हबी ने किसका कॉल नकल किया, उसकी कौन सी किताब है बता, नाम पता किताब का? यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, अच्छी पकड़ आपने की, लेकिन मेरा इससे ये सवाल था कि देखिए आपने कहा कि जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसमें भी अगर कोई हवाला होता है तो बिना भाई आप उसकी तहकीक किए आप उसको मानते नहीं हो। तो जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त मेरे भाई दुनिया में तो जिंदा नहीं है, आप मेरे भाई खुद ही ढूंढते हो ना। तो किफायतुल्लाह साहब की जो मेरे भाई किताब है उसके भी हवाले आप अपने आप ढूंढो। अगर कुछ उन्होंने झोल झाल किया है तो आप उसको एक्सपोज करो कि इन्होंने किताब में मेरे भाई आधी बात पेश की है, पूरी बात तो ये लिखी हुई है ओरिजिनल किताब में। मुझे इसका जवाब देने। पहली बात तो ये इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 500 है, उन्होंने यजीद के खिलाफ किताब लिखी है। इब्न जौजी के सामने हम इनको फौकियत नहीं दे सकते, किफायतुल्लाह सना वली को, उनके सामने इनकी वैल्यू नहीं है, वो मुहद्दिस है। वैल्यू की बात नहीं भाई, देखिए अभी आपने क्या कहा था कि बिना ओरिजिनल किताब देखे आप किसी की मानते नहीं हो। अरे मुझे बोलने दे भाई, इब्न जौजी के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैं इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ता हूँ, उन पर तहकीक भी करता हूँ। रही बात इनकी किताब की रेफरेंस देखकर तहकीक करना, तो भाई ये मेरा काम ही नहीं, दावा जिनका होता है ना वो ये काम करेगा। तो भाई जुबैर अली ज़ई साहब की मेरे भाई किताब आपने देख के तहकीक की ना। दो बातें कर रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू रख रहे हैं। दोनों को देखिए, एक तरफ आप दोनों को मेरे भाई आलिम भी मान रहे हैं, अहले हदीस भी मान रहे हैं, लेकिन एक आलिम की तहकीक आप खुद कर रहे हैं, दूसरे आलिम की आपको तहकीक मतलब किसी और वहाँ बात नहीं है ना अबू भाई। यजीद के मामले में जो है ना, यजीद के मामले के बारे में नहीं कहूँ मैं, उनकी जो मतलब तकलीफ है जो उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने कई मतलब तहकीक की है, ठीक है, तो उस मामले में मैं तहकीक करता हूँ, लगभग हर मामले में तहकीक करता हूँ। लेकिन देखिए किफायतुल्लाह भाई, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर शेख किफायतुल्लाह की जो किताब है वो आपको बोकस मेरे भाई लगती है तो उसकी कोई बुनियाद होगी। ओरिजिनल मेरे भाई किताब आप मेरे भाई डाउनलोड कीजिए, आवाम को बताइए कि देखिए ये जो मेरे भाई शेख है किफायतुल्लाह, इसने धोखा किया है, ओरिजिनल जो बात है तो उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है और ये अपनी किताब में ऐसा लिखा है। आपको तो पूरी तहकीक करनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्रेस करूंगा आने वाले कल में। उन्होंने सबसे बड़ी बात यही है कि इब्न जौजी की मुखालफत की है उन्होंने। इब्न जौजी इतने बड़े मतलब इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मतलब अखलाक उम्मत में से है, इतने बड़े अखलाक है। देखिए शेख साहब की मेरी खुद फोन पर बात की थी, उन्होंने खुद कहा है
یہ جو کتاب ہم نے مطلب جو بھائی یہ لکھی ہے اس میں میری خود کی ایک بھی الفاظ نہیں ہے، یہ میں نے بھی ائمہ کے جو اقوال ہیں ان سے ہی بعض ائمہ کے رد کیے ہیں. تو اگر اس زمانے میں کوئی ایک ائمہ تھا تو دوسرے ائمہ بھی تو بھائی وہ موجود ہوں گے نا. پورے زمانے میں ایک لوٹا تو کوئی پورے 1400 امام ہوگا نہیں. پورے 1400 سال میں کسی نے یزید کے تعریف میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ ابن المجید نے لکھی نا، اس کے چھوڑ کے امام ابن المجید نے لکھی ہے نا. خان بتائیں گے بھائی میرے کو زیادہ. ارے امام ابن المجید نے لکھی ہے نا امام جوزی کے رد میں، کتاب کا نام یزید کے تعریف میں. جب تیرے کچھ معلوم نہیں ہے تو پڑھنا ہے ظالم کو. ندیم بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ارے امام ابن المجید نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی ہے پر امام جوزی کا رد کیا اس میں. یہ اسلاف کا طریقہ ہے. جھوٹ بول رہے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ابھی آئی؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ابھی آئی؟ نہیں ابھی آ گئی. امام ابن المغیث نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی اور ابن جوزی کا رد کیا. انہیں جھوٹ بولا کہ کسی نے 14 سال میں کتاب نہیں لکھا. یہ آپ یہ سمجھ لو. میں نے پوچھا ہے کسی نے لکھی ہے، دیکھا اس نے ابھی دعویٰ کیا تھا پھر پلٹی مارا. یہ تکیہ باز ہے. اچھا ایک بات اصول یاد رکھو. سنیں ابو بھائی ابھی تک اصول میں الو بنا رہا تھا. یہ کیا بولتا ہے کہ میں کسی بھی عالم کی کتاب کا حوالہ یقین نہیں کرتا، میں اصل کتاب میں دیکھتا ہوں. امام ابن ذہبی کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ یزید پھر یہ بیچ میں بولا ان کی کتاب پھر یہ بیچ میں کر کے مانتے ہیں. پھر یہ بیچ میں بولا بھائی ایک دوسرے کے بیچ میں انٹرفیئر نہ کرو بھائی، سکون سے بات کرو تاکہ میرے بات سمجھ میں آئے بھائی. یہ کیا بولتا ہے کہ میں کسی بھی عالم کی بات نہیں مانتا، وہ جو حوالہ دیتا ہے تو اس حوالے پر جا کر میں اوریجنل کتاب دیکھتا ہوں. وہ میں نے اس کے اوپر پوچھ لیا سوال. نہیں آپ نے غلط پوچھے. امام ذہبی نے کا قول یہ پیش کرتا ہے کہ یزید شرابی تھا، ہے نا. امام ذہبی تو 800 سال میں پیدا ہوئے. یزید پہلی صدی ہجری کے 700 سال کا گیپ ہے. ان کو تو علم غیب ہے نہیں. انہوں نے کون سی کتاب سے وہ نقل کیے تھے؟ اس نے وہ اوریجنل کتاب دیکھا کیا؟ ہاں بھائی آپ نے دیکھی؟ مجھے یہ جو بول رہا ہے نا وہ ان کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ بتائیں مجھے سوال کرے کہ ان کی جو مطلب کفایت اللہ ثناء صاحب ہے یزید کے بارے میں اس کا موقف پوچھے، ٹھیک ہے. وہ جو موقف بیان کرتے ہیں کہ مطلب رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے کہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے کیا؟ ہاں تو حوالہ دیتے ہیں نا. یہ اصول نہیں ہے نا کہ دیکھو بھاگا نا، یہ اصول سے بھاگ گیا نا. جھوٹ بول رہا تھا. دیکھتے ہیں جو اصول نہیں، وہ تو شیخ کفایت جو بھی حوالہ دیتے ہیں امام کا حوالہ دیتے ہیں. انہوں نے امیر المومنین کہا ہے. کس نے؟ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں امیر المومنین یزید لکھا ہے تو انہوں نے حوالہ دیا ہے. یہ پہلے بتائے امام ذہبی کا یہ جو قول پیش کرتا ہے جھوٹا، اس نے کہاں اوریجنل کتاب پڑھا؟ امام ذہبی نے کہاں سے یہ بات نقل کی تھی کہ یزید شراب پیتا تھا؟ وہ اوریجنل کتاب میں تو نے دیکھا؟ یہ اصول سے پیدل ہے. اچھا یہ اصول سے دیکھو. جھوٹ بولا تھا نے اصول پر کہ میں اوریجنل کتاب دیکھتا ہوں. یہ صرف قابلیت دکھا رہا تھا مقلد جیسی، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں اصول میں. ٹھیک ہے چلیے بہت دیر بات ہو گئی. ٹھیک ہے اللہ آپ دونوں کو اچھا رکھے بھائی. السلام علیکم. اور چلیے کوئی بات نہیں، میرے جو سمجھنا تھا میں نے سمجھ دیا. میرا کسی کو کوئی بحث نہیں ہے بھائی. آپ دونوں کو اللہ اچھا رکھے. آمین. یوٹیوب پہ ڈالو گے؟ اللہ اس کو ہدایت ہے. بالکل ڈالیں گے یوٹیوب پہ. ارے یوٹیوب پہ مت ڈالو بھائی. نہیں اس کی کوٹائی تو ڈالی جائے گی، وہ اسکین کے ساتھ ڈالی جائے گی. امام جوزی والا نہیں ریکارڈنگ ہو چکی ہے. میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ نہیں. ارے کوئی آپس کی نہیں. سنو یہ جھوٹے نے 1 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ مجھے اجماع کا منکر ثابت کر. جب میں اجماع کا منکر ثابت کرنے لگا تو بڑبڑا کے بھاگ گیا تھا. کوئی دقت ہے. چلیے السلام علیکم. اچھا چلیے. ارے